یہ تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب میڈیا آزاد ہو رہا ہے. آپ بھی اس بات پہ غور و فکر کیجئے، جو سہولت آپ کو 1400 سال میں دستیاب نہیں تھی اب ہو رہی ہے. اب آپ کو موقع ملا ہے اپنا آپ زمانے کو بتانے کا. خدارا ایک دوسرے کی جان کو نہ آئیں، خدارا ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈالیں، اکٹھے ہو کر حسین بتائیں زمانے کو. توجہ ہے جانے والا؟ خدارا یہ وقت آپس میں الجھنے کا نہیں ہے. عقیدے کے نام پہ آپس میں جہاں آپ کے عقیدے پارے دنیا پہلے اتنا جھوٹ بول چکی ہے، اتنا جھوٹ، نسل در نسل جھوٹ بول چکی ہے. آج تک دنیا ہمارے ارد گرد رہتی ہے، نہیں پہچانتی اصل عقیدہ کیا ہے. دنیا آج تک جھوٹ بولے گئے، دنیا کو بتایا گیا یہ شیعت یہ تو خام خواہ ایک جذباتی قسم کا مکتب ہے، یہ تو اسلام میں ایک بدعت ہے. کسی نے کہہ دیا یہ سقیفہ کے ریئیکشن میں پیدا ہو گئے، کسی نے کہا یہ کربلا کے انتقام میں پیدا ہو گئے، کسی نے کہا یہ سفین کی ضد میں پیدا ہو گئے. کسی نے کوئی جھوٹ بولا، کسی نے کوئی جھوٹ بولا، کسی نے حقیقت نہیں بتائی. شیعت نہ سقیفہ کے رد عمل میں بنی ہے، نہ کربلا کے رد عمل میں بنی ہے، نہ سفین اور جمل کے رد عمل میں بنی ہے. شیعت اور کچھ نہیں، ایک مسلمان کے احساس ذمہ داری کو شیعت کہتے ہیں. اس جملے کو یاد رکھیے گا، شیعت ایک مسلمان کے احساس ذمہ داری کا نام ہے. شیعت کسی واقعے کے ریئیکشن میں نہیں بنی ہے. دنیا نے بتایا ہی یہ ہے، دنیا نے آج تک آپ کے متعلق جھوٹ اتنا بولا ہے، بتایا ہے. ہاں وہ بعد رسول خلافت کا جھگڑا پڑ گیا تھا، بس پھر جو علی کے ساتھ ہوئے انہوں نے شیعہ مکتب بنا لیا. کسی نے کہا وہ جنگیں ہوئی تھی علی کی زمانے سے، بس جنہوں نے علی کا ساتھ دیا وہ علی کے شیعہ ہو گئے. کسی نے کہا کربلا کے بعد جنہیں دکھ ہوا وہ توابین بن کر اٹھے، انتقام خون حسین میں وہ شیعت میں تبدیل ہو گئے. شیعت کا ان واقعات سے بنیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ہماری تاریخ کے واقعات ہیں، ہماری ابتدا نہیں ہیں. توجہ ہے جی؟ شیعت کو اگر تلاش کرنا ہے تو تاریخ عالم اسلام میں نہیں، تاریخ انبیاء میں تلاش کیجئے شیعت کا. حضور سوشل میڈیا کا دور اب موقع ہے. یہ اگلے 10 دن میں اپنا موضوع آپ کے سامنے اصل میں عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ انشاءاللہ یہ 9 شبیں ہم اپنے عقائد پر بات کریں گے، ہم عقائد تشیع پہ بات کریں گے، ہم اپنے ایک ایک عقیدے پر بات کریں گے. جنہیں بھولا ہوا ہے یاد دلائیں گے، جو جانتے ہی نہیں ہیں انہیں بتائیں گے. توجہ ہے جی؟ جو اچھے بلے تھے ڈگمگانے لگے ہیں انہیں واپس لے کے آئیں گے. توجہ ہے جی؟ جو پیچھے رہ رہے ہیں انہیں انتظار کریں گے، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلائیں گے. ہم سنت رسول پر عمل کریں گے. جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جاؤ، جو آگے چلے گئے ہیں پیچھے آ جاؤ. مل کے کرتے ہیں من کنت مولا فہذا علی. توجہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ علی علی توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ شیعت کو تلاش کرنا ہے. ہم عقائد تشیع پہ بات کریں گے حضور. شیعت کو تلاش کرنا ہے. میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ کل کی بات پھر ہم یہیں سے آگے بڑھائیں. میں نے عرض کیا شیعت کو تلاش کرنا ہے، تاریخ سے نہیں کیا جا سکتا. تاریخ کی اتنی بساط ہی نہیں. توجہ ہے جی؟ جس زمانے میں تاریخ و حدیث لکھی گئی یہ 1 صدی کے بعد کا معاملہ ہے. تو جتنے مکتب 1 صدی کے بعد بنے وہ اپنا آپ بیان کریں تاریخ اور حدیث سے. توجہ ہے جانے محترم؟ اگر ہمیں تلاش کرنا ہے تو پھر کہاں تلاش کریں؟ پھر قرآن میں جا کر تلاش کریں. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم نو کے شیعوں میں سے تھے. خدا کی قسم مجھے تعجب ہوتا ہے جب بھی شیعہ کی بات آتی ہے دنیا کہتی قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، عزاداری قرآن سے دکھاؤ، ذکر حسین قرآن سے دکھاؤ، اپنی امامت قرآن سے دکھاؤ. خدا کی قسم سوائے شیعہ فرقے کے کسی کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے. توجہ ہے؟ کسی کا نام بھی قرآن. واحد نام جو قرآن میں ہے وہ شیعہ کا ہے. وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے. تعجب کی بات ہے نوح اور ابراہیم کا زمانہ ملتا نہیں ہے. اپنے مرضی کی قصص الانبیاء اٹھا کر نوح کے 1000 سال بعد آ رہے ہیں ابراہیم، مگر پروردگار فرما رہا ہے وہ نوح کے شیعوں میں سے تھے. پتہ چلا شیعہ ہونے کے لیے ماہ و سال کا ملنا لازمی نہیں، عقیدے کا ملنا لازمی ہوتا ہے. توجہ ہے جانواز؟
یہ نو کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے۔ حضور ہمیں تلاش کرنا ہے تو جا کر قرآن سے کیجئے۔ تاریخ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، تاریخ اس کا مسئلہ ہوگا جن کے دور میں تاریخ لکھی گئی ہوگی۔ آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کر دوں، نانا حضور ہم کیسے تمہیں تاریخ میں ملیں گے؟ ہمارا تعلق تاریخ سے نہیں ہے، ہاں ہم جن موڑ سے گزر گئے، جن منزلوں سے گزر گئے، وہاں سے تاریخ شروع ہو گئی۔ ہم تاریخ لکھنے سے پہلے کے ہیں، ویسے بھی تاریخ اس کا مسئلہ ہوگا۔ یہ بات شاید ہر کسی کو سمجھ میں نہ آئے، مگر جو کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں وہ سمجھیں گے۔ تاریخ اس کا مسئلہ ہے جس نے تاریخ، جس نے دین کبھی ابن العوام سے لیا ہے، کبھی ابن کثیر سے لیا ہے۔ ہم نے ابن کثیر عوام سے نہیں، قرآن و اہل بیت سے دین لیا۔ توجہ ہے یا نہیں محترم؟ اللہ اکبر یا رسول جزاک اللہ، توجہ فرما رہے ہیں حضرت؟ تو انشاءاللہ ایک ایک منزل سے گزر۔ کوئی کہتا ہے آج زبانیں ہیں جس کے جو منہ میں آتا ہے، کوئی کہتا ہے ابن سبا سے شروع ہو گئے، کسی نے سقیفہ سے جا ملایا، کوئی کہاں گھما رہا ہے۔ حضور ہم سے سنو، ہم کہاں سے؟ توجہ ہے جی؟ یہ نہ کیجئے کہ رہیں آپ ہمارے ساتھ، جا کے حافظ صاحب سے پوچھیں کہ ان کا دین کیا ہے۔ نہیں حضور، ہم سے پوچھیں ہمارا مذہب کیا ہے، ہم سے پوچھیں ہمارا مسلک کیا ہے، ہم سے پوچھیں ہمارا دین کیا ہے۔ حضور یہ دین انبیاء کا دین ہے، تشیع ایک مسلمان کے احساس سے ذمہ داری کا نام ہے۔ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو ہم انشاءاللہ ایک ایک اعتراض کو بھی دیکھیں گے اور ان عقائد کو سمجھیں گے قرآن و اہل بیت سے۔ آج بعض دوستان ہم سے ہی چہرے اپنا کر، ہم سے ہی لباس اپنا کر، ہماری ہی طرح ڈھل کر، نو مولود ہو کر ہمیں بتانے لگے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا ظلم ہے۔ آپ کو مومن ہوئے 4 دن نہیں ہوئے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کر بتائیں گے ولایت علی کیا ہے۔ نہیں، ایسا ظلم نہیں ہوگا۔ ہم بتائیں گے کہ دین آل محمد کیا ہے، جن کی نسلیں اس ذکر میں صرف ہوئی ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دین آل محمد کو بتائیں گے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ خدا را ہر جگہ جا کر ذکر سنیں، جہاں ذکر سن سکتے ہیں۔ یہ ذکر آپ کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ آپ کی مودت اہل بیت کا تقاضا ہے، مگر اس بات کو مد نظر رکھیں کہ حضور میں نے ایک معیار دیا تھا اس دن مجلس میں کہ اخلاق معیار ہے۔ جہاں اخلاق نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے، جہاں اخلاق ہے وہاں دین ہے۔ ولایت علی منوائی جائے گی تو تہذیب سے منوائی جا سکتی ہے، بد تہذیبی سے نہیں منوائی جا سکتی۔ توجہ ہے جی؟ تو ہر پڑھنے والے کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے، کون کہاں سے آیا ہے، کب سے آیا ہے، کب سے اس مکتب میں آیا ہے۔ یوں نہیں ہونا چاہیے جو ممبر پہ آ جائے آپ اسے عقیدہ لینے بیٹھ جائیں۔ توجہ ہے جی؟ میں پہلی مجلس ہے، اس سے پہلے میں مصائب کی منزلوں پہ جاؤں، میں آپ کو یہاں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، اگلے 9-10 شبیں جتنی دیر آپ مجھ سے یہ ذکر سنیں، کوئی عقل کل نہیں ہوں، کوئی مجھ پر ولایت علی منتہا نہیں ہو گئی، میرا انتہائی عامیانہ سی فکر ہے، میں آپ کو خدائے آل محمد کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر میرا ایک لفظ، ایک جملہ بتایا ہوا عقیدے کے اوپر ایک لمحے کے لیے ایک بات بھی حدود عقائد تشیع سے باہر ہو تو مجلس ختم ہونے کا انتظار نہ کیجیے۔ آپ وہیں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کر لیجئے گا، یہاں آ کر مجھے یہاں سے پکڑ کر ممبر سے اتار لیجئے گا، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں آپ کو روکے گا کوئی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ میں یہاں بیٹھ کر آپ سے عرض کر رہا ہوں، مگر یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ تب ممکن ہوگا جب آپ نے دادی نانی سے نہیں، آل محمد کی کتابیں کھول کے مکتب آل محمد کو پڑھا ہوگا۔ توجہ ہے جی؟ جب خالی مجلسیں سن کر نہیں، آپ نے اصل عقائد تشیع کی کتابیں کھول کر دین لیا ہوگا۔ اب یہ نہ ہو غلط فہمی میں آپ بھی مارے جائیں میں بھی مارا جاؤں۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا دین پڑھیے، اور یہ معیار آپ کا سماعت میں ہونا چاہیے کہ پڑھنے والا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جذبات میں حدود آل محمد کو پھلانگ رہا ہے۔
تو پھر اب میرا حق بنتا ہے نا، اگر میں اس بارگاہ میں بیٹھ کر، میں اپنی نہیں، میں لفظ اپنا استعمال نہیں کروں گا کیونکہ یہ میری نہیں، یہ آپ سب کی بارگاہ ہے، یہ آپ سب کا، یہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہ آپ ہر ذکر آل محمد سننے والے کا اس پہ حق ہے، یہ آپ کا ذاخانہ، اس لیے میں لفظ اپنا استعمال نہیں کر رہا، بس اتنا حوالہ دے رہا ہوں، اگر یہاں بیٹھ کر میں یہ آپ کو چوائس دے رہا ہوں تو پھر کہیں بیٹھ کر آپ کو کسی کو نہیں بخشنا چاہیے۔ توجہ ہے جی؟ عقائد آل محمد پہ ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے وہی عقائد ہیں جو 1400 سال سے ہیں، ہماری وہی نماز ہے جو 1400 سال سے نماز ہے، ہمارا وہی روزہ ہے جو 1400 سال سے روزہ ہے۔ قطن اتنے جذباتی نہ ہوں، اس دور میں کوئی ایسی تباہی نہیں مچ گئی کہ ہم بھی نئی فکروں کا شکار ہو جائیں۔ ہم اسی دین کے پابند رہیں گے جس کے اوپر ہماری نسلوں نے جان دی ہے، وہ دین جو آل محمد نے ہم تک پہنچایا ہے۔